معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرات، عظیم البرکت مجددین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیے باوز بلند۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس و عرفان مجید میں 21ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کے ذہن میں یا کوئی کے ذہن میں یہ آئے کہ نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں پڑتے ہیں؟ حضرات، جب میں نے یہ آیت کریمہ ایک دوسری جگہ پڑھا تو ایک جلسے سے اٹھ کر ایک بزرگ اٹھا اور پوچھنے لگا کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جب نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں پڑتے ہیں؟ میں نے کہا چچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر تو لگ بھگ میں 60-65 سال کی ہے۔ میں نے کہا چچا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا اور بتائیے آپ کے اندر جان ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر جان نہیں ہوتا تو میں چلتا پھرتا کیسے؟ میں نے کہا چچا بات تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا اور بتائیے آپ کے چہرے پہ سفیدی چھا گئی مگر عقل آج تک نہیں آئی۔ میں نے کہا چچا یہ بتائیے آپ مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ میرے اندر جان ہے؟ میری عمر لگ بھگ میں 60-65 سال کی ہے، لیکن 60-65 سال کی عمر تک کبھی آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ لیکن بڑا میاں کچھ نہیں بول سکا، جیسے نیپال کے اندر موبائل میں نیٹورک جام ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بزرگ کے زبان پہ تالا لگ گیا، بڑا میاں کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا چچا اپنی جان کی خبر نہیں ہے، جانے کائنات کے چکر میں پڑا ہے۔ امام عاشقہ قبلہ دل و جا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے وادی سے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے سرتاب قدم شان ہے کہ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے، انسان ہے انسان وہ انسان ہے، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات، اب آئیے اس شخصیت کے بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں جس کو لوگ ہند کے راجا، پوری دنیا کے خواجہ عطائے رسول کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ جب میرے خواجہ کریم نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ خواجہ کریم نواز کو
دیکھ کر برا بھلا کہتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز اس ہندوستان میں تشریف لائے تو لوگ دیکھ کر جلنے لگے، خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر لوگ جلنے لگے۔ لیکن خواجہ غریب نواز ایک راستے سے گزر رہے تھے اور اسی راستے پہ ایک مندر تھا۔ خواجہ غریب نواز جب اس راستے سے گزرے تو اس مندر میں لوگ گھنٹا بجا رہے ہیں، اپنا دھرم ہے پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن جب خواجہ غریب نواز اسی راستے پہ گئے تو اسی مندر کا ایک شخص بولا، اے خواجہ ادھر آ جا، گھنٹا بجا جا، اے خواجہ ادھر آ جا، گھنٹا بجا جا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تو نے سچ کہتا ہے آ جاؤں؟ کیا تو نے سچ کہتا ہے آ جاؤں؟ اس نے کہا ہاں آ جا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے قدموں کو بڑھایا۔ جیسے خواجہ غریب نواز اس گھنٹی کے پاس پہنچتے ہیں، خواجہ غریب نواز اس گھنٹی پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ مارنے کے بعد جب گھنٹی ادھر سے گئی تو گھنٹی بولی لا الہ الا اللہ۔ جب گھنٹی واپس آئی تو گھنٹی بولی محمد الرسول اللہ۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے خواجہ غریب نواز، جب تمہارے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو پھر جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد کتنی عظمتوں والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ اے خواجہ غریب نواز، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنا بنا لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے سارے کو کلمہ پڑھایا، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرات، سارے کے سارے کو کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پھر خواجہ غریب نواز نے اسی راستے سے جا رہے تھے اور اسی راستے پہ ایک پیتل کی گائے ہے۔ لوگ پیتل کی گائے سے دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن وہ پیتل کی ہے وہ دیتی نہیں ہے، لیکن جب خواجہ غریب نواز نے اسی راستے پہ گئے اور جانے کے بعد خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے شخص تھوڑا سا دودھ ہم کو بھی دے دے۔ لیکن سارے کے سارے بولے، اے خواجہ یہ تو پیتل کی ہے یہ دیتی نہیں ہے، یہ تو پیتل کی ہے یہ دیتی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کو بلایا اور بلانے کے بعد خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں آ جاؤں۔ خواجہ غریب نواز جیسے ہی اپنے قدموں کو پیتل کے گائے کے قریب پہنچایا اور پہنچانے کے بعد خواجہ غریب نواز پیتل کے گائے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد دودھ سے کاسا پر کر دیا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اے خواجہ غریب نواز، جب تمہارے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو پھر جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد کتنی عظمتوں والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ اے خواجہ غریب نواز اپنا بنا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا، اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات اب آئیے حضرات، جب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر فاران کی